بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آج بھی مچھ میں ہزارہ برادری کے جو 11 شہداء ہیں ان کا آج بھی چھٹا روز ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تدفین نہیں ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ سوال اصل یہ ہے کہ کیا اس موقع پر بھی سیاست ہو رہی ہے یا ہم ان کے ساتھ ہیں؟ ملک میں 1999 کے بعد ہزارہ قبائل اس قسم کی دہشت گردی کا مسلسل شکار رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان میں تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کھلے لفظوں میں پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پایا گیا، اور اس کے ثبوت بھی پوری دنیا کو دے دیے گئے ہیں۔ پچھلے مہینے ISPR کے جو ڈاکومنٹ تھے انہوں نے پوری طرح ہلا کے رکھ دیا، اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ کہاں کہاں ان کے جو کونسلیٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کون کون جگہوں کے اوپر ان کے فیسیلیٹیٹر موجود ہیں۔ ابھی اس ہزارہ قبائل کے سے تھوڑی ہفتہ ایک پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک فوجی کانوے پر حملہ کیا گیا اور وہاں 7 شہید ہو گئے، اور اس سے بھی 1-2 مہینہ پہلے وہاں نیوی کے افسران اور جوانوں کو گاڑیوں سے نکال کر شہید کیا گیا۔ بڑے اندوہناک واقعات، اور پاکستان مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ جو بحث ہو رہی ہے وہ وزیر اعظم کے اس بات پر ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، میں نے اپنا وزیر داخلہ بھیجا ہے، منسٹر بھیجے ہیں، وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے وہ وہاں بیٹھے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کی تدوین کر دینی چاہیے؟ تو اس میں جو نئی آہستہ چیزیں یا پرتیں کھل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں سے 7 افغانستان حکومت نے مانگے ہیں کہ یہ ہمارے شہری ہیں۔ باقی ایک آدمی کے متعلق بھی ایک اور خبر ہے کہ ان میں سے ایک آدمی زندہ ہے، اور وہ افغانستان میں وہ کسی جیل میں قید ہے۔ بہرحال اندوہناک واقعہ پورے ملک میں مختلف جگہوں پر اس کے دھرنے جاری ہیں۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی کو کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ قائم کریں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا، کرونا کے بعد پاکستان کی معیشت میں کیا بہتری آئی ہے؟ کیا واقعی بہتری آئی ہے؟ جس طرح اشاریوں کی زبان میں موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ایکسپورٹ پالیسی کے جو نتائج ہیں وہ اتنے مثبت نکلے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے جو ایکسپورٹ ہے اس میں 55% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور 11 مہینے یا 1 سال تک ہمارے پاس آرڈر لینے کے نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے؟ حکومت جہاں اپنی کامیابیاں گنواتی ہے وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ سکتے یا کیوں نہیں پہنچ رہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا باقر صاحب ہیں، یہ قانون دان بھی ہیں اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں، اور ڈاکٹر حسنین صاحب ہیں، یہ بھی سینئر اینالسٹ ہیں۔ بلوچستان سے ہمارے ساتھ غوث بخش بارودی صاحب موجود رہیں گے، وہ صاحب کا وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ سر السلام علیکم۔ نواب صاحب وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جناب؟ آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، ذرا نزدیک ٹیلی فون کے بیٹھیں۔ میں بہت ہی تبدیل بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ذرا آتا ہوں آپ کی طرف۔ آگا باقر صاحب ذرا بات کر لیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھٹا روز ہے، اور ہزارہ جو قبیلہ ہے وہ ان کے جو ابھی بھی جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور احتجاج ہے کہ حکومتی وزراء اور وزیر اعلیٰ مل رہے ہیں، لیکن یہ آہستہ سے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں یہ چیز لیتی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس میں سیاست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، کیونکہ ہزارہ میں سے ہی جو ان کے ایک لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو مطالبات پیش کیے گئے وہ سارے ہمارے نہیں ہیں، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ آگے باقی سب کیا کہیں گے، پھر ادھر بھی آتے ہیں ذرا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ واقعتاً ایک اندوناک واقعہ ہے۔ اس طرح سے پہلے بھی بے شمار واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور انہی کا ایک تسلسل ہے۔ اب اگر کچھ ڈیمانڈز کی جا رہی ہے، یہ علیحدہ ایشو ہے کہ کون سی کس کے بعد جو ڈیمانڈز کیا کی جا رہی ہیں، ان کی آتھینسٹی کیا ہے، اور حکومت کی اس میں پولیٹکس کیا ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس کے اندر پولیٹکس کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جب بات کی جائے، پرائم منسٹر کی بات کی جائے، اس وقت جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو انالائز کیا جانا ضروری ہے، اور اس کے پیچھے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، جیسے پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا جواب مل جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ نے ایک تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کا ایک امپیکٹ موجود ہے۔
پہلے یہ واقعہ صرف کوئٹہ کی یا اس روڈ کی حد تک موجود تھا، اب پاکستان کے تمام شہروں میں یہ پھیل چکا ہے۔ اس میں جو ریڈ بٹوین دا لائن جو سب سے ہم بات کہتے ہیں، اگر پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں یا ریاست یہ کہتی ہے کہ وہ ان کو بلیک میل نہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں، ان کے پاس انفارمیشن زیادہ اصل میں بہت سارے ایسے جو ہیں میری اور آپ کی، اگر میں اس کیس کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا تو الٹیمیٹلی میرے پاس اور طرح کی، میرے آپ کے پاس ایک اور طرح کی انفارمیشن ہوتی، لیکن بہت سارے ایسے سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں جس پہ ہمیں بھی محتاط رہ کے بات کرنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لیکن ایک بات، کیا جب میں نے بات یہ کی کہ اس کا ایک امپیکٹ ہے، کیا اس کا کہیں یہ امپیکٹ تو نہیں ہے کہ اس طرح سے پروٹیسٹ نہ صرف وہاں پہ ہو، یہ الانگیٹ ہو، اور نہ صرف وہاں پہ ہو بلکہ پورے پاکستان میں پھیلے، اور پورے پاکستان سے جو ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ کیپچر کرے اور وہاں سے کوئی امپیکٹ جا رہا ہو؟ پاکستان بھی تو دہشت گردی، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی، پاکستان خود بھی تو ظاہر ہے دہشت گردی جو ہے اس کا الٹیمیٹ دنیا میں سب سے زیادہ شکار ہے، 70-75 ہزار آدمی یعنی ہم شہید کر چکے۔ یہ جو بات ہے اس کو میں نے کہا کہ اگر ایویڈنس ہوتی تو میں اس کے ساتھ بات کرتا، لیکن پریزیوم یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسی بات ہو کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ جناب ہم بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس دہشت گردی۔ آغا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں پورے ایک منٹ پورے ملک میں، یعنی یہ ایک واقعہ بھی ہونا انسانیت کا ظاہر قتل ہی ہوتا ہے قتل کا، لیکن پورے ملک میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان میں غیر ملکی سازشیں بھی شامل ہیں اور اندر فیسیلیٹیٹر بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھیں جو افغان فیکٹرز ہے، افغان کا یہاں پاکستان میں موجود ہونا، یہ کوئی ویسے اچنبھی بات نہیں ہے۔ آپ کے پی کے میں جائیں، بہت سارے لوگ جو افغان موجود ہیں، آپ لاہور کی کئی آبادیوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، باندھ روڈ لگا لیں، وہ ہاں ویری رائٹ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ واقعہ خود نیچرلی ہائی لائٹ ہو رہا ہے یا اس کو چاہا جا رہا ہے کہ یہ ہائی لائٹ، انڈیا چینل بہت اس کو ہائی لائٹ ڈے اینڈ نائٹ کر رہے ہیں، یہ ہائی لائٹ ہو، اور کچھ چیزیں ایسی جو ہیں جس کو آپ ویسے بیان نہیں کر سکتے، یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو ہے۔ میں جو پروفیشنلی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے جو آئی ہے اور اس کے اوپر جتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے، یہ اس کو بھی اچھا آپ نے اینالائز کا لفظ یورو میں یوز کیا ہے، اپنے طور پر سارے اینالائز کر رہے ہیں، مثلا جو سرکاری سپوکس مین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کو بات کی گئی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ان ہزارہ والوں کو کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہیں کم از کم آبویسلی بہت ساری، جیسے میں اور آپ ویئر اسمائل فرائز، تو ہم اس میں سینسٹیو ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو غیر سنجیدہ ہو۔ اینڈ واٹ ٹو ٹاک آف دی آفس آف دی پرائم منسٹر، اس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے۔ اگر اسی طرح کا واقعہ آپ دیکھیں تو آپ کو وہ جو نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھیں، ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے جا کے اس کے کنٹریبیوٹ کیا، ان کے ساتھ ملے، کنسولیشن کی اور کتنی عزت پائی۔ واقعات تو ہوتے ہیں لیکن اس کو ہینڈل کرنا بیسیکلی جو ہے نہیں، وہ جو میں نے ابھی آپ اگر پڑھیں ان کے مطالبات، تو مطالبات کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں سٹیج پر آئیں تو ایف سی جو آئی جی ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ اقبال صاحب بات اصل میں، اقبال شاہ صاحب بات اصل میں یہ ہے، پہلے تو بات کرنی چاہیے نا۔ نہیں میری بات تو سنیں، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کون اس بات کی اتھینسٹی دے گا کہ وہ جو انہوں نے مطالبات کیے ہیں وہ واقعی وہ ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، اور اس کے اندر کتنے لوگ ہیں وہ، جبکہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ میرا کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اگر اس طرح کے مطالبات ہوں اور عمران خان پرائم منسٹر جو ہیں وہ پہلے دوسرے دن وہاں پہ چلے جائیں، ویسے جو ہے بلوچستان گورنمنٹ تو ارریلیونٹ ہو چکی ہے، آپ کے منسٹر جو ہیں پہلے آگے چلتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ان متعلقہ جو انفورسمنٹ ایجنسیز عام طور پر فوج کے علاوہ ہے وہ تو وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ سے بڑا کون ہوتا ہے؟ نہیں جو میں بات کی ہے نا، اصل میں پھر وہی بات ہے کہ کوئٹہ جو ہے دیٹ از سینسٹیو ایشو، اب وہاں پہ ریلیونسی دیکھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو لاس کانفیڈنس آن دی گورنمنٹ آف بلوچستان۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات کچھ لوگوں کا قد کاٹ ہوتا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کا ایک قد کاٹ ہونا چاہیے تھا، ابھی تو وہ شاید ابھی انہوں نے جوائن کیا تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات کئی جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ میں نواب صاحب کی لے لوں پوائنٹ آف ویو۔ نواب صاحب السلام علیکم۔
اچھا پہلے تو ہم آپ کے ساتھ یعنی یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ کے صوبے کی جو واقعہ ہوا اس میں دو برابر کے شریک ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران ہے، افغانستان ہے، وہ بارڈر کی سچویشن آپ کو پتہ ہے، کلبھوشن بھی وہیں سے آیا تھا، اس نے کمٹ کیا، اس نے یہ بھی اس کی ویڈیو موجود ہے کہ میں نے ہزارہ جو برادری ہے ان کو قتل عام میں اس کا شیئر ہے، اس کی ویڈیو ہے۔ اب اس لیے ہم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی ہی بات کوئی نہیں کرنی چاہیے، بھئی بات کوئی تو کرنی پڑے گی نا، ملک میں روزانہ سینکڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن پوری دنیا پاکستان کے اوپر جو اس قسم کی یعنی غیر اعلانیہ جنگ جو ہے مسلط کیے بیٹھی ہے، اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس موقع پر کوئی وائزلی درمیان میں لوگ ایسے پڑیں کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے؟ یقیناً جی، دیکھیے آپ کی بڑی مہربانی جی، اب ہمارے غم میں بھی شریک ہے، ہمارا علاقہ زمانے سے جو ہے برے حالات میں پھنسا ہوا ہے جی۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہ ایک عجیب سا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، باقیوں کو چھوڑ کے آپ دیکھ لیجئے ایسا ہی ایک واقعہ دسمبر 12 اور جنوری 13 کے شروع کے دنوں میں یہ اسپین اس کا ہوتا ہے، یہ اتنی ہی ٹھنڈی، اتنی ہی سردی شدید، ایک خودکش دھماکہ جس میں 100 سے اوپر لوگ مر گئے اور 102 وکلاء وہاں شہید ہوئے، پتہ ہے سب؟ جی تو یہ ہزارات کی بات کر رہا ہوں میں جناب، کہ ہزارہ جو تھے وہ 127 کے قریب مر گئے، شہید ہو گئے، اور 200 سے اوپر سے زخمی ہو گئے۔ اسی طرح کا موسم تھا، وزیر اعلیٰ صاحب لندن گئے ہوئے تھے، کچھ نان سیریس نوٹ لیا انہوں نے اس بات کا، تو اس کے بعد وزیر اعظم بھی آئے، پرویز اشرف صاحب اور باقی لوگ بھی، اور وہ گورنمنٹ اپنی ان کو توڑنی پڑی گی اسی حالات میں، اور گورننس رول پروکلیم کیا گیا۔ گورننس رول میں بھی یہ معاملات رہے جی، وہاں پہ بھی ایک دھماکہ ہوا اور اس میں بھی 100 سے اوپر لوگ مرے۔ اب یہ ویسا ہی تھا جی، اس مسئلے کو اگر پچھلے والوں کو اس ساتھ ملا کے دیکھتے تو بہت آسان تھا، وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے کہ کوئی ایشو اٹھتا آ جاتے، آ کے چلے جاتے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب باہر گئے ہوئے تھے، اس دفعہ بھی بدقسمتی سے آپ دیکھ لیجیے وہی سچویشن بنتی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے جی، تو وہاں سے انہوں نے ایک میسج بھی کوئی نہیں کیا، کوئی بیان بھی نہیں کیا، 3 دن کے بعد آ گئے یہاں پہ۔ تو اس وقت تک یہاں پہ وہ جو فورسز تھی باہر کی جن کا ہاتھ ہے، وہ چاہتے ہیں پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ہنگامہ ہو، وہ دیکھیے ہر طریقے سے سوچتے ہیں قوموں کو لڑانے کی بات۔ اور یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے؟ بالکل جی، دیکھیے فرقہ وارانہ ہمارے یہاں جو سلسلے ہیں اس کے لیے انہوں نے آگ ماچس کی تیلی ہاتھ میں ہے، کہیں نہ کہیں پہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کراچی میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ وہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر لوگوں نے جو تنگ ہو گئے تھے انہوں نے پتھراؤ کیا، کچھ لوگوں کی کافی گاڑیاں ٹوٹی ہیں، توڑی ہیں۔ جی ہاں جی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ دشمن ہمارا جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ یہاں پہ سیاسی انتشار ہے، انتظامی انتشار ہے، ان کو چاہیے کہ یہ اس طریقے سے کام کرے کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں۔ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو ایک ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے، کیا وزیر داخلہ کے اور وزیر اعظم کی ایجنسیوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کس سے کی جائے، کہ بات میں تو پھر کچھ اور لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں؟ سیدھی سی بات یہی ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے، اب دیکھیں بلڈ اپ کیسے ہوا ہے اقبال شاہد صاحب، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم آئے، آج 6واں دن ہے، وزیر اعظم صاحب اگر دوسرے دن ہی چلے جاتے، واپس آ جاتے تو ٹھیک تھا، باقی بلڈ اپ بہت سارا ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کہا گیا کہ جی وہاں پہ وہ تھا، خطرہ تھا وزیر اعظم صاحب کو۔ میں نے آج ہی کسی دوست سے کہا کہ بھائی اگر خطرہ ہوتا ان کو تو آج تک تو وہ زندہ ہے، 4 دن پہلے بھی وہ زندہ ہی رہتے، واپس آ جاتے۔ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں ہمارا دینی، ہمارا گورنر چلے جاتے جانا، کوئی ایشو نہیں تھا جی، کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ دیکھیں ساری باتیں ہیں۔ اس وقت پاکستان جس طریقے سے برے حالات میں پھنسا ہوا ہے، اس کو سٹیئر کرنا ہے صفائی سے ہم نے، تاکہ کچھ نقصان نہ ہو اس کو۔ تو اس میں سیاستدان بھی ناکام ہو گئے ہیں، ایڈمنسٹریشن خود۔ اچھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ظاہر ہے آپ بھی ایک بڑی شخصیت ہے وہاں کی، اور جو اس کے علاوہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یعنی بلوچستان کے زیادہ کسٹوڈین ہیں، اس میں مینگل صاحب ہیں یا اور بڑے بڑے اہم لوگ ہیں، بڑے آپ کے سردار ہیں، وہ اس مسئلے کو ٹھنڈا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اگر وہ مخلص ہیں تو آپ کی بات تو اس کو ہی بتاتی ہے، سیدھی باتیں ڈینوٹ کرتی ہے کہ ہمارا سیاسی انتشار جو ہے وہ ہم کو روک رہا ہے جی۔ ہمارا سیاسی انتشار اگر یہ نہ ہوتا تو اپوزیشن پارٹیاں جا کے وہاں پہ یہ باتیں نہ کرتی، ہزارات کے ساتھ
यकीनन तो आप देखिए कि उनकी पार्टी एक जो है ना, उन्होंने भी ऐसी बात कर दी 1999 के बाद से टिल टुडे वहाँ वाक़यात हज़ारा के साथ हो रहे हैं और इसमें सारी हुकूमतें आती हैं। आपने खुद कहा जी वज़ीर आला को अगर गवर्नर राज लगा दिया गया तो गवर्नर राज में भी वाक़यात फिर हुए, तो क्या किया जाए? मैं यही बता रहा हूँ आपको जी, इसके लिए फिर आपको सीधी राह देखनी चाहिए। उस गवर्नर राज के बाद मैं चीफ मिनिस्टर बना, उस मेरे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वाक़या ऐसे नहीं हुआ। एक में कोशिश की गई, 7 आदमी 8 आदमी मरे, वो भी उनको रोका गया, तो वो वहाँ पे कुछ एफसी के जवान थे और बाकी कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये, और ये हज़ारा मेरी बात सुनते थे, मुझे पता है मेरा इसके साथ इंस्ट्रक्शन जमाने से है, ये इतने नफीस लोग हैं, ये सुनते भी है, अच्छी तरीके से सुनते हैं, और मुझे उनसे कोई भी कभी भी गिला नहीं रहा, और मैंने वो 3 महीने बड़े आराम से गुजारे क्योंकि मेरी नीयत ठीक थी जी। नवाब साहब ये क्या, एक मिनट जरा, फिर मैं जरा डॉक्टर सनान साहब के भी आपके साथ शामिल कर लूँ। डॉक्टर साहब, बात आगा वाकर साहब ने की है, नवाब साहब ने की है कि मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वज़ीर आज़म फ़ौरन चले जाते हैं, लेकिन जो मुतालबात हैं वो बाकायदा रिटर्न हैं, साइन हुए हैं, और उनमें वो बाकायदा बताया भी गया है। उनमें से एक जो उनके साथी हैं उन्होंने बताया कि ये कुछ मुतालबात ज़्यादा हैं, स्टेट के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो मतलब ये है कि अब कैसे किया जाएगी, किस तरह देखते हैं आप इसको? अच्छा, एक तो स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आई है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें अगर ब्लैकमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और उसको अपोजिशन गलत तरीके से ले रही है या बाकी पार्टीज इसको गलत तरीके से लेंगी, वो एक अलग मैटर है। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, और 1960 से लेकर आज तक और 1999 से मुतवातर ऐसे मामलात होते रहे, और अभी वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि इनके दौर में भी 7 से 8 हलाकतें हुई हैं। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियरली कहा कि ये भारतीय साजिश है, एजेंडा है, ग्रेट वॉरफेयर है, और आप ये प्रोपेगेंडा जो आपका अभी बेल्जियम से भी पकड़ा गया, क्रॉनिकल्स ने भी बताया, बाकी चीजों से भी बताया। देखें 11 लाशों को रख कर क्या चीज साबित की जा रही है। अब इसको अगर दरमियान से हाईजैक हुआ, ये बाद में मामला हुआ, ISIS जो दाइश है, बलूचिस्तान जो क्लेम सब लोग करते हैं कि हम उसके भी स्टेक होल्डर हैं, तो उनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है, जैसा नवाब साहब कहते हैं बात वो सुनते हैं बकायदा, तो वो लोग भी इसमें मैटर बलूचिस्तान का, इसमें हजारा का मैटर नहीं है। हमारा दुख दर्द उनके साथ है, मैटर उनके साथ ही है। बलूचिस्तान इस वक्त टारगेट के ऊपर है। ये ब्लैकमेल, उन्होंने जो लफ्ज बोला है वो इंडिया से ब्लैकमेल होने के लिए लफ्ज का है। 11 लाशें सामने रखकर, और ये साबित होता है कि पीडीएम फिर किसका एजेंडा लेकर चल रही है। इस टाइम पर फिर ये दोबारा जमातें इकट्ठी हो गई। अभी लॉन्ग मार्च हुआ नहीं, लेकिन अब पीडीएम जो है वो दोबारा मुसलसल दौरा जात कर रही है, नून लीग भी कर रही है, पीपीपी भी कर रही है, कॉल भी दे रही है। और पॉइंट ये है कि 11 लाशें, आप लाशों की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? पॉइंट अगर लाशें तस्वीर डॉक्टर साहब होनी है तो 7 तो फिर अफगानिस्तान में होनी है, उन्होंने दूसरा रिमांड। अब ये एक और बड़ी खतरे की बात है, ये अफगानिस्तान से कहां से आ गए? अब ये बात देखिए कि अगर आपकी एजेंसी से और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या प्राइम मिनिस्टर को ऐसी कोई खबर नहीं मिली? प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जैसे ही आप तदफीन कर दे मैं उसी दिन पहुंचता हूं। अगर मुझे बताएं, अगर कौन ऐसा आदमी होगा, आप किसी को भी आप ले लें, वो कौन नहीं चाहता कि अगले टेन्योर के अंदर वो चले, लेकिन इस टाइम पर ये जियो स्ट्रेटेजिक इशू बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है, अंडरमाइन एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वजीर आजम को इस बात पे जिद थोड़ी लगा रहे हैं कि मैंने ये जनाजा नहीं करना। वो हजारा के साथ हैं, हजारा कम्युनिटी के साथ हैं, 2013 से लेकर उनके साथ मुसलसल शामिल होते रहे, लेकिन इस टाइम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 11 लाशें रखकर आप तदफीन नहीं कर रहे, और मुतालबात वो मैं बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक ये DGISPR की तरफ से वो मुतालबात ओपन नहीं किए जाते, मेरा ख्याल है कि मीडिया को जरा अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए। अच्छा आगा साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम की शार्ट सी थी, उसमें बड़ी अजीबोगरीब बात मैंने देखी। इंसान है मॉडल टाउन, मुंह के अंदर आके गोलियां मारेगी। पुलिस अफसरों ने तरक्कियां पाई, और एक तरफ राणा सनाउल्लाह साहब खड़े थे, एक तरफ हसन इकबाल साहब खड़े थे, तो उसको कंडेम कर रहे थे बलूचिस्तान को। ये बताएं। देखें, या इलाही छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। देखें, हमारे यहाँ जो गवर्नेंस की बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा एडमिटेड फैक्ट है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है।
جب آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا آپ برڈن اونرز شفٹ کریں گے آپ کسی اپوزیشن یا کسی پولیٹکس کی طرف، تو دیٹ وڈ ناٹ بی جسٹیفائڈ. بنیادی طور پہ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ ایشو صرف یہ ایشو نہیں ہے، جیسے ابھی بات کی ہے نواب صاحب نے بھی بات کی ہے، ہم سب مانتے ہیں یہ صرف یہ ایشو نہیں ہے، یک کے بعد دیگرے بہت سارے ایشوز ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ پنجاب سیٹلر جو ہیں، پنجاب کے جو سیٹلرز ہیں، پنجاب کی ایک بس جو ہے وہاں سے آ رہی تھی، اس کو جس طرح سے نکال کے لوگوں کو نہیں، اس سے پہلے جو پنجابی لوگ تھے، خاص طور ڈیرہ غازی خان کے لوگ، تونسا کافی لوگ، کوٹ کیسرانی کے لوگ تھے، آہستہ آہستہ وہ لوگ گھر بار بیچ کے تو وہاں سے شفٹ ہو گئے. اس طرح ہزارہ کو بھی نکالنے کی شاید کوشش بھی کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، یس دیٹس اٹ، یہی ایک پوائنٹ جو ہے دیکھیں اس کو ایڈریس کرنا. آپ تو یہ وہی بات ہے کہ جب 6 نکات کی بات کریں گے جو پہلے مجیب کے 6 نکات تھے، اگر ہم نے اسی چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور خاص طور پہ سرزمین اس وقت بلوچستان کی ہے جو میں کہتا ہوں بہت سینسٹیو ہے، بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ چاہے ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فال آؤٹ ہوتا ہے. یہ کسی چیز کا فال آؤٹ تو ہے، یہی ایک چیز ہے جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے، چاہے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کر لیں، چاہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کر لیں. واٹ دے آر آسکنگ فار، کون چاہے گا کہ اس کے 7 بندے وہاں پہ پڑے رہے. ایک منٹ میں ایک بات ذرا کر لوں. دیکھیں افغانستان کی جب بات کرتے ہیں یہ ایشو ہے، آپ پتہ ہے کہ ایک وقت میں جو جنگوی ہے، پچھلے 2 دن میں ہی 4 ایسے یعنی ایسے گروہوں کو ٹریس کیا گیا جو بڑا ہیوی طریقے سے لوگوں کو قتل و غارت کرنا چاہتے تھے، مذہبی ایلیمنٹ کو انوالو کرنا چاہتے تھے. اقبال صاحب یہ 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ایک جماعت کا بندہ جب افغانستان سے بلوچستان میں انٹر ہوا تو وہاں پہ اس کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں جو سنجیدہ حلقے ہیں قوم کو متحد ہونا پڑے گا نا، کرنا نہیں سب سے قوم کیا کرے گی بیچاری، قوم کو متحد کس نے کرنا ہے. میں آپ کو ابھی بات بتاؤں، قوم صرف سیاسی لیڈرشپ ہے. دیکھیں کون سی جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس میں اور جو سول سرونٹ ہے اس میں بہت فرق ہے، ظاہر ہے. یہ بات اگر ہوتی، گورننس کی بات ہوتی، میں یہ تو نہیں کہتا مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ، لیکن یہی چیز کو کسی بڑے اچھے انداز سے ایڈریس کیا جا سکتا تھا. آگے سوال کر جی نواب صاحب، آپ نے سنی باتیں، اس پر اپنا ٹیک اس طرح دیجئے کہ یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا کا نام لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دن رات ان کے ٹی وی چینل چل رہے ہیں. پاکستان کو تو وہ چھوٹی سی خبر کو بھی مرچ مسالہ بنا کے جو پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں گلی محلوں میں لڑائی ہو رہی ہے، فلان ہو رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اس وقت پاکستان کو اگر کمزور وہ کرنے کی در پہ ہے تو یہ واقعہ بھی اندوناک ہے، لیکن کیا تمام سیاسی پارٹیاں اس پر آگ کے اوپر تیل چھڑک رہی ہیں یا کچھ صلح صفائی کی طرف بھی آنا پڑے گا؟ آپ اس میں کوئی تو رول ادا کریں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ سیدھی سی بات ہے، آپ کے گھر میں جو یہ انتشار اور شور سیاپا جس کو بولتے ہیں پڑا ہوا ہے، تو برابر میں جو آپ کا پڑوسی ہے وہ تو آپ کا مخالف ہے، وہ تو باتیں کرے گا. ہماری گلی گلی میں کوئی کچھ نہیں ہو رہا، سیاسی پینڈیمونیم ہے، سیاستدانوں نے معاملات خراب کیے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ بھی اٹھ کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے جی، ان کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں عجیب دوال جی، اس نے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنایا اور ابھی اگر دوبارہ ایک اور موقع ہوا تو ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے، پاکستان توڑیں گے، یہ کریں گے. ہم کو تھریٹس ہے. کسی لیڈر کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو آپ کہاں جائیں گے جناب؟ دشمن آپ کا نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ چھپا ہوا ہے، کیموفلاج نہیں ہے. اقبال شاہد صاحب ظاہر بولتا ہے وہ، اور اس کے یہاں پہ لوگ ہیں، یہاں پہ سیٹلائٹ ان کے کیا کہتے ہیں سسٹمز ہے، سارے کے سارے یہاں کام کر رہے ہیں. تو ہماری اپنی جو کیا کہتے ہیں بدقسمتی جو ہے کہ ہم طاقت کو لینے کے لیے، طاقت کو پکڑنے کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں. اور اگر ہم اپنی لڑائی ختم نہیں کریں گے، سیاستدان کا کام ہوتا ہے ٹھیک طریقے سے ملک کو راہ دکھانا، اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور سب کچھ، وہ بھی صحیح کام کریں. دیکھیے ہمارے ہر فیلڈ میں جو ہے نا کمزوریاں، خرابیاں در آئی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کی طرف اس کو ٹھیک جی نواب صاحب ایک منٹ جو نواب صاحب ابھی بات کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے کسی ایک ایشو جو ہے اس کو ریز کیا ہے، بیسیکلی دیٹ از ٹو بی ایڈریسڈ. جو ایشو ریز کیا ہے کہ آپ کا دشمن یہ کہہ رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس طرح کی سچویشن میں اپوزیشن جو ہے، نو ڈاؤٹ اپوزیشن جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، لیکن
इस जगह पे जो रोल गवर्नमेंट का होता है दैट हैज टू बी प्लेड और इन अ वाइज मैनर, कि होना उस तरह से चाहिए कि उसको किस तरह से डॉक्टर साहब वजह ये है कि डाई आउट करने में, एक मिनट, जो डाई आउट करना है आपको पता है ये टर्म होती है कि किसी तरह से इसको डाई आउट करना, डाई आउट करना। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर इन्होंने एक बात की और मुसलसल उसी बात के ऊपर फिक्स हैं कि ये विजडम से नहीं हो रहा, आपने अपने मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए। वजीर आज़म मैं आपको बताऊं क्या बात करेंगे, इम्पैक्ट जो है मैंने तो साथ ये भी गुजारिश की कि कोई एक इम्पैक्ट हो, बाज़-औक़ात किसी का कद काट होता है। कद काट की तो बात की बात है ना जी, जब प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं क्या इम्पैक्ट, एक लफ्ज बोल दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने एक लफ्ज बोल दिया कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, इंडिया एजेंडा है, आप इसके बाद BLAs के ऊपर मुझे जरा बता दीजिए कि 9 BLAs हैं, बलोच लिबरेशन आर्मीज भी वहां पर काम कर रही हैं। इसमें आपके पास कैटेगोरिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन ये भी है कि वहां पर जो है इंडिया फंडेड पार्टीज वहां पर काम कर रही हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस ऐसे अंदोनाक मामला में कोई शरीयत इजाजत देती है, किसी ऐसा मामला इजाजत देता है, या कौन लाशों के ऊपर सियासत करता है? पॉइंट ये है कि वहां पर आपका वजीर दाखिला चला गया, आपकी रिप्रेजेंटेशन चली गई। पॉइंट ये है कि इतना बड़ा अगर ये मामला हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर वहां से इस टाइम पर उन्होंने कहा कि आप तदफीन कर लें, आपका गवर्नर भी भेज दिया, आपका वजीर आला भी भेज दिया, सारी जगहों से लोग चले गए, लेकिन दूसरी पार्टी जो इसी तरीके से इस टाइम पर आपकी पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट के अंदर उन्हीं में से एक आदमी ने ये लफ्ज बोला था ना कि हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम नूरानी साहब का नाम भूले तो नहीं। अभी इसी मैटर के ऊपर एक अफसोसनाक अंदोनाक मामला है जिसके अंदर वजीर आला साहब ने बड़ी दानिशमंदी से ये बात की है कि हमें इंडिया के एजेंडे को देखना चाहिए, और इस वक्त अपनी सियासत के ऊपर ठीक है आपको लोग पसंद नहीं होंगे, वजीर दाखिला साहब नहीं पसंद या बाकी लोग आपको नहीं पसंद, लेकिन वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि आप तदफीन कर लीजिए, उसके फौरी तौर पर आज ही उसी लम्हे में आपके वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। इसमें अब आगे जो है वो काइंडली इकबाल शाहिद साहब जो मैंने आपको दिया है वो आप इनके सामने जरा पेश कर दें कि उन्होंने क्या कहा, मेरे सामने पेश कर दें, दुनिया को दिखा दें उन्होंने जो डिमांड्स हैं। देखें, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के मुताबिक कई चीजें आप भी नहीं बोल रहे, और आप इसलिए कुछ चीजें आप खुलकर नहीं बोल रहे, और कुछ चीजें आप बड़े खुल के बोल रहे हैं। वो खुल के ये बोल रहे हैं कि इनकी हुकूमत कमजोर है या बाकी लोग कमजोर है। ये मैटर इस वक्त हुकूमत का है नहीं, हुकूमत का नहीं, इस वक्त स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। और बलूचिस्तान 44% ऑफ द पाकिस्तान इस वक्त थ्रेट और ग्रेट अटैक और दुश्मन के प्रोपेगेंडा की आग और एक मिनट इकबाल साहब बात किया है, मैंने वहां पे देखा है, वहां पे जो कब्रिस्तान है वहां पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये गवर्नर साहब जो अपना नवाब साहब उसकी तायद करेंगे, वहां पे कई कब्रिस्तान मैंने खुद देखे हैं, वहां पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, और उसी जगह के ऊपर पाकिस्तान के झंडों के ऊपर थूका भी जाता है और पेशाब भी किया जाता है। और अब मिलिट्री ने टेकअप किया है तो अब वहां पे किसी की जरूरत नहीं। अब सब सवाल सिर्फ ये है कि ये तो सही है कि हम एक रो में, हम एक जज्बात की रो में, जज्बात हैं भी दुरुस्त हैं, जज्बात की रो में हम ये आसान है कि हम यही बात करें, लेकिन दूसरा पॉइंट है वो बयान करना भी इसलिए जरूरी है कि ताकि लोगों को थोड़ा सा तसल्ली किया जाए। एक मिनट बात सुने जी, मुझे एक मिनट में इजाजत दें, इजाजत गुजारिश करूं। बात यह है कि उस पॉलिसी को जिसको हम करना चाह रहे हैं उसकी तरफ ज्यादा ना जाएं तो बेहतर, वरना हम तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक रीट्रीट है उसकी हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरफ। एक मैं और बताऊं, दूसरी बात यह है कि ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास हो चुके हैं, और उसमें डॉन लीक सी, उसमें वो जो है मेमोगेट स्कैंडल था, उसको ना करें। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो है, जितने पाकिस्तान इस वक्त जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव जो स्पोक्स पर्सन हैं, खान साहब तो वो बात कह नहीं रहे, ये बेचारे उनको डिफेंड करके पॉइंट आ गया ना सर। आपके पीडीएम जो है वो जिस बात पे भी आई थी वो आई नहीं, सेनेट के इलेक्शंस में भी आ रही है, बाकी सारे मामला पे भी आ रही है, कोई चीज वो छोड़ना नहीं चाह रहे, कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहे। पॉइंट ये है कि जब भी चुनाव होता है, सरहदों पे कोई मसला होता है, एक शेर कहा था कि साहिब सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, हर तरफ खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। अब पॉइंट ये है कि सफों को आप इस बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो असल में तो वक्फे के बाद नाज़रीन हम आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होते हैं। सूरत हाल है कि एक तरफ का बड़ा आसान है कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू को जो इस वक्त दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही ना। लंदन की आप जो लोगों की जो शेयर की हुई सोशल मीडिया पर वीडियोस देखेंगे तो लंदन वीरान है, वीरानी का मंजर
منظر پیش کر رہا ہے. ہیوی جرمانے ہو رہے ہیں, تقریباً کروڑوں لوگ سے متاثر ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں. پاکستان الحمدللہ اس میں سے اس طریقے سے متاثر نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ کرونا کی موجودگی میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کا کیا حال حوال ہے, کیونکہ دوسرے ملکوں میں تو سوشل سیکیورٹی ہے, وہاں روزگار کا مسئلہ ہماری طرح نہیں ہوتا. پاکستان میں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. دیکھنا یہ کہ کیا کرونا کی وجہ سے معیشت جو ہے اس کا اس وقت ٹیکسٹائل میں خاص طور پر اس کی جو حکومت کے اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ بوسٹ کر رہی ہے, یعنی معیشت کی وجہ سے یہاں پرابلمز ہیں یا تحریکوں کی وجہ سے, یعنی سیاسی جو اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک اس کی وجہ سے ملک کی معیشت کے حالات برے ہیں, یا معیشت کی وجہ سے وہ لوگ اس کی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس پر بات اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر چکے ہیں, بلوچستان میں مچھ کی جو شہداء ہیں ان کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک کال دی ہوئی ہے ہڑتال کی. تو ہمارے سے علی کوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی باز صاحب جی بہت شکریہ. علی باز کوکر صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ پینل بیٹھا ہوا ہے. تو ذرا پہلے بات سن لیں تو پھر ہم آپ کو جواب میں آسانی رہے گی. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم سیگمنٹ کر چکے ہیں جو کوئٹہ کا واقعہ, علی صاحب سے فیصلے لیں گے پوائنٹ آف ویو کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ ایم پی ہیں. اب یہ کہ سابقہ حکومتوں میں معیشت بہتر تھی, یا جس طرح کئی دفعہ لفظ بولتے ہیں کہ وہ ببل یعنی اکانومی تھی, ببل اکانومی, یعنی کیا وہ جعلی تھی یا اس وقت جعلی ہے, یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا کیا کہتے ہیں معیشت جو ہے اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یعنی اس وقت معیشت برے حال میں ہے, یا معیشت کی وجہ سے یعنی یہ ہے کہ سیاسی صورتحال بگڑی پڑی ہے. اچھا جی, معیشت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ہوا نکلنے کے بعد اب نیچرل ہوا اس میں نہیں بھری جائے گی بلکہ سبسٹینس بھرا جائے گا. میں نے کہا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل بات کی کہ اب ہمارا جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر 18 ارب ملین ڈالر جو آپ کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کے لیے میں عام عوام کے لیے تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آمدن زیادہ اور خرچ کم ہو تو سرپلس ہوتا ہے, آمدن کم اور خرچ زیادہ ہو تو خسارہ ہوتا ہے. اور جی ڈی پی میں تیسرا ایک اہم نقطہ ہے جو انویسٹمنٹ, اگر اس کا آپ ایکویژن پوری دیکھیں تو اس کے اندر جو حکومتی اخراجات ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اچھا, یہ حکومتی اخراجات اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ تھے, اور بعد میں ہوا یہ کہ 2017 تک اسحاق ڈال صاحب نے ایک فکٹیشیس ببل پالیسی بنائی, اور اس کے اندر 32 بلین ڈالر جو ہے وہ مسلسل اسٹیٹ بینک سے اٹھا کر ادھر رکھے جاتے رہے, اور آرٹیفیشلی ڈالر کی پرائس کو 101, 2, 4, 5 تک رکھا گیا, اور آرٹیفیشل اکانومی ہی کی وجہ سے آپ کا سرکولر ڈیٹ تقریباً آپ کا 447 ٹریلین ٹن ہو گیا تھا. اچھا, اب اس کے اندر اگر میں دیکھوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے برے حالات کے باوجود, کرونا کے باوجود, ہم جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سے 44 کروڑ 70 لاکھ روپے ہم سرپلس ہو گئے. یعنی 70 سال بعد, شاہد صاحب 70 سال بعد ہم سرپلس میں ہوئے. اس کا عوام کو فائدہ ہے. اچھا, اس کا عوامی فائدہ اس کا جی, میں آپ کے باری آتی ہے بات کریں, اتنا بیچارے عوام کو اتنے بہت ایسا نہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, نہیں عوام کو اگر آپ سمجھیں ایسے رولا رپا ڈالتے ہیں. دیکھیں, ایکسپورٹس جب نہیں ہوں گی, سب سے پہلی بات کی گئی, عام عوامی بات کر دیتا ہوں, آلو کی پرائس بڑھ رہی ہو تو آپ بتاتے ہیں, ٹماٹر کی پرائس بڑھ رہی ہو تو بتاتے ہیں, چیزیں بتا رہی ہو تو بتاتے ہیں. لیکن اگر میں یہاں سے پوچھوں کہ کپاس, اب یہ دیکھیں گندم, اب میں گندم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور 3 ایسی اجناس تھی جس کے بارے میں بات کی گئی, لیکن گنے کو 9 خاندانوں نے ہر جگہ, 90 خاندانوں نے ہر جگہ لگا دیے, جس میں میکسیمم نون کے خاندان تھے. چینی تو سستی تھی نا. اچھا سر, وہ تو بڑھ گئی, لیکن کپاس جو کہ نہیں لگائی جا رہی تھی, 30 سال سے آپ کا ٹیکسٹائل بند تھا, عوامی بات نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ 3.5 لاکھ لوگ برسر روزگار ہو گئے ہیں. آپ جا کے ٹیکسٹائل میں دیکھیے, آپ کے 990 پاور لومز چل پڑی ہیں, اور آپ مجھے یہ دیکھیں کہ 4.5 کے ساتھ شرح نمو ہوئی ہے. اب میں آسان بات بتاؤں کہ آپ کا کپڑا اور آپ کا جو ریڈی میڈ گارمنٹس, آپ کی جو صنعتیں, دھاگا, بٹن, اور اس کی جو سپلائی چین ہے یہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی ہے. میں گزارش کروں, جی بتائیے, نہیں پتا کیا درمیان میں بتائیے جتنا بولنا چاہیں گے. اس کے اندر
اس کے اندر ایک اور بھی بات یاد رکھیے کہ پچھلے دور کے اندر شبر زیدی صاحب کا ریسنٹ انٹرویو آیا اور اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ سر مافیا تھے، انہوں نے کہا کہ جو گوشت والے تھے وہ اپنا ٹیکس نہیں دیتے، آپ کے پاس تقریباً بزنس اکاؤنٹ 4 کروڑ بزنس اکاؤنٹ تھے جس کے اندر 1 کروڑ بھی ڈکلیئر نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی کے 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنیکشنز تھے، 40,000 بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی بھی بزنس رجسٹرڈ نہیں تھا اور اینٹی این بھی نہیں۔ علی عباس کوکر صاحب آپ عوامی ایم پی ہیں، تو یہ بتائیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹا پیش کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا بلوچستان میں وہ ہزارہ جو قوم ہے ان کے جو شہداء ہیں وہ تدفین نہیں کر رہے اور میاں عمران خان صاحب وہاں نہیں جا رہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی یہ کال دے دی ہے ان کے ساتھ، یعنی ہڑتال کی، ایک وہ بھی ریلیاں نکلیں گی میرا خیال ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو ہندوستان اور دوسری دنیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اس ٹائم پر اس قسم کی ایکٹیویشن جو ہے وہ بہتر ہے، صحیح ہے؟ جی تواڈے کولوں میں شاید میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب آگے بات آپ کر رہے تھے نا، وہ فرما رہے تھے کہ آمدن کم اور خرچہ زیادہ، پھر بھی جو بھی ہے آپ صورتحال دیکھ لیں، پچھلی جو 5 سال ہے نا وہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں چاہے آمدن خرچہ زیادہ تھا، پبلک خوش تھی۔ یہ کہتے ہیں جیلی نظام چلایا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں جیلی نظام کیسے چلا ہوا تھا؟ 5 سال میں جس ملک کی عوام خوش ہو جائے، اس کو سہولت مل جائے، چاہے وہ جیلی ہو چاہے وہ اصلی ہو۔ جیلی تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے نا کہ پہلے جب بھی آپ نے بات کی ہزارہ کی، تو میں اس کے بارے میں فرمانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ ہزارہ میں پچھلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کے جو الفاظ ہیں اس ٹائم میڈیا پر چل رہے ہیں، ذرا ان کو پڑھ لیں، آپ چاہیں ہمدردی کریں، یہ ٹائم ہے ہمدردی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو ہائی جیک کر چکی ہے، یعنی ہزارہ والے تو شاید صلح کر رہے ہیں، پی ڈی ایم شاید بھائی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر رہی، پی ڈی ایم نے اپنا کام کیا ہے، وہ اس ملک کی عوام ہے، پی ڈی ایم کی جو رہنمائیشپ ہے نا وہ اپنے عوام کے پاس گئی ہے ہمدردی کے لیے۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے، یہ تو نہیں ہے کہ چلو پی ڈی ایم نے ہائی جیک کر لیا، ابھی 5-6 ماہ دن ہو گئے اس بات کو ہوئے اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں وہاں نہیں جا سکتا۔ جو بندہ اس ٹائم چھٹا دن ہے، چھٹا دن آج جو بندہ اپنے ملک میں کسی کے ساتھ جا کر اپنی عوام کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا، یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی تو یاد کریں نا علی عباس کوکر صاحب کہ آپ کے زمانے میں تو یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، کئی واقعات ہوئے اس وقت، یہ بھی تو یاد کریں نا، وہ تو 7 بار پریس کانفرنس۔ لاشیں نہ دفنانے کا سر، لاشیں نہ دفنانے کا لاجک کیا ہے؟ لاشیں نہ دفنانے کا علی عباس کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی علی عباس صاحب، سر سانحہ جو ماڈل ٹاؤن یہ کہتے ہیں نا، اس کی ماشاءاللہ انکوائری بھی ہوئی ہے، عدالت میں بھی جائیں، جو وہاں کے ہیں جو اپنے مولانا صاحب جو تیرن قادری صاحب ہے، وہ تو اب سب کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ذمہ ڈالتے ہیں نا ماڈل ٹاؤن، تو کیا قادری صاحب کیوں سیاست چوک کے باہر بیٹھے ہیں؟ آئے نا آگے کیا کرے، انہوں ڈنڈے کھائے، اسلام آباد گئے، وہ جو مرے ہیں وہ ہم سب کے ہیں نا، وہ صرف طاہر القادری کے تو نہیں مامے چاچے۔ ڈرنا دیا تھا خان صاحب کے ساتھ، اس وقت اس کو ڈنڈے نہیں پڑے تھے۔ نہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا، آپ کے ہیں ہمارے ہیں، وہ طاہر القادری کون سے رشتہ دار ہیں وہ، تو ہم ان کو انصاف کیوں نہیں دلواتے؟ سر وقوع کہاں پر ہوا تھا؟ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں، وقوع کہاں پر ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن کس جگہ پر ہوا تھا؟ وہیں جہاں ان کا مدرسہ ہے۔ مدرسہ ہے تو مدرسہ کے کون ہے، ناظم کون ہے؟ انہوں نے یہ کیا سوالات آپ کیا سوالات کر رہے ہیں؟ آپ لاشیں نہ دفنانے کا کیا ریزن؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ہائی جیک کیا ہے، ہم تو ابھی کل کے ہیں نا، اس سے 5 دن پہلے ان کے سارے زبان جاتے رہے، چیف منسٹر ان کا جو باہر بیٹھا تھا 3رے دن آیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ابھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، کیسے بلیک میل کر رہے ہیں، کیسے ہائی جیک کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی جا رہے ہیں، آپ بھی آئے وہاں پر ہزارہ میں۔ نہیں وہ صحیح بات ہے، وجہ یہ کہ اس وقت تو اس کو آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، پی ڈی ایم نے ہڑتال کی کال دے دی ہے، تو کام کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ وہ اگر وہ ان کے یہ اٹھنے نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ درمیان میں اور بندے انٹر ہو جائیں گے۔
सर वही तो बात कर रहे हैं, काम का हाईजैक कॉल भी है ना उनको, वो कह रहे हैं ना हम तो उनके साथ हमदर्दी कर ले ना। चलो आगा साहब सुनते, आगा साहब आप प्लीज। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि काम गर्म ना होने देना, ठंडा करें, चले जाए, क्या हो जाएगा। अली बात को कर सुन ले जरा, आगा बाकर साहब, आगा बाकर साहब की बात सुनते जी। आगा साहब अब देखें, ये जो बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात से भी बेसिकली ये है कि जैसे मैंने पहले बात की है कि डाई आउट करना, वो कौन लोग हैं, ये क्यों इस हद तक नौयत क्यों आई है कि वो ये कहना पड़ गया कि जो पीडीएम या अपोजिशन है उसको हाईजैक कर रही है। जो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इज द प्राइम मिनिस्टर। मैं कहता हूँ अभी रात को सरप्राइज विजिट कर लें, कल ये डाई कोई हर्ज नहीं, कल डाई आउट नहीं जी। एक मिनट मुझे टाइम थोड़ा मुझे जरा कर लें। आप ही बोल रहे हैं सर, अच्छा, मैं तो पॉइंट ही नहीं दे तो इस पे अगर बलूचिस्तान पे मैं अब तक बताऊं जो सबसे बेहतरीन काम किया वो जो जनरल जंजुआ है, उन्होंने बेहतरीन काम किया। उसके ऊपर साबित आप क्या करना चाहिए लास्ट में क्या करना चाहिए? अच्छा करना ये चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत जो है उसको इसके ऊपर फरासत दिखानी चाहिए, विजडम होना चाहिए, कोई ईगो का इशू न बनाए। एक दूसरी बात, वो इश्यूज जो यहाँ पे या किसी और जगह पे डिस्कस नहीं हो सकते, अल्टीमेटली उसके ऊपर वहां पे उनको डिस्कस होना चाहिए, और उसका एक जो टेंजिबल आंसर है वो चाहे यहाँ पे ना आए वहां पे जरूर आना चाहिए जी। अच्छा एक मुझे कर लें आप, मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर दूं। देखें जी, प्रोफेशनली बात करें, मैं एक्सपोर्ट्स की बात, इकोनॉमी की बात करते हैं, इतनी बड़ी बहुत सारी बातों की शायद जरूर हो भी, मैं नहीं कहता, फिगर्स हैं उसकी हैं। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने देखने, वो क्या है? एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की नहीं बढ़ रही, इंडिकेटर बढ़ रहे हैं। मैं एक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, कितने होते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका 4 है ना जी। एक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, चले मुझे आपको आता है, मैं 4 है तो मैं जानता हूँ। ठीक है जी, माशाल्लाह आप ज़ाहिर है, यू आर लर्नड माय ब्रदर, माय लर्नड। नहीं आप भी लर्नड हैं, एक चीज आप भी हैं। एक चीज देखें, जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि इस गवर्नमेंट की बात है, पिछली जितनी गवर्नमेंट्स हैं सबका ये इशू रहा है कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम हो नहीं सके। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जितने भी ऑर्डर्स हैं उसको कंप्लाई नहीं कर पाते। चलो शाबाश नहीं देते, ये तो कहते हैं कि कोरोना के बाद प्रोफेशनली आप सुन लें, बेसिकली ये जो ऑर्डर्स जो हैं जो कोरोना की वजह से रुके हुए थे, अब ये जितनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो सीजनल है। प्लीज लास्ट ना एक मिनट टाइम हो गया ना, एक मिनट है, टाइम चला जाएगा। जो मार्च है, इंपोर्ट सिर्फ मार्च, एक मिनट है जी, मैं मार्च एक लाइन में, मार्च में बेसिकली वहां पे उनका जो सीजनल कपड़ा जो भी गारमेंट जाने हैं 30 साल वो बेसिकली सर 30 साल से टेक्सटाइल आपकी नहीं चल रही थी। 42.1 ट्रिलियन की जो है आप मिलियन की आपने जो कॉटन है वो इंपोर्ट करनी पड़ी और फैसलाबाद को दी है। फैसलाबाद के लोग अब जब चेयरमैन एप्टमा को अगली दफा आप ले लें वो खुश हैं। पिछली दफा में ये सप्लाई नहीं की गई सर, माफिया है, भत्ताखोर है, यहाँ पर नहीं चलने दे रहे, आड़ती बैठा है और आड़ती बहुत ताकतवर है। अच्छा सर मैं एक और बात पूछूं, मुझे ये बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहता कि वो अगला इलेक्शन जीते? क्या ये पॉइंट स्कोर करने का बेहतरीन टाइम नहीं था? आप ये तो समझे कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक ग्लिच है तो वो नहीं जा रहे, वो क्यों जिद करता? वरना इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर वहां कोई ना कोई बड़ा इशू है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आप दफना दें, जैसे ही आप लाशें दफनाएंगे। अली बाकर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का, मेहरबानी आगा बाकर साहब और डॉक्टर सनान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं आखिर में कि आप बेहतरीन जज हैं। वजह यह है कि डिबेट चलती रहनी चाहिए, लेकिन यह दुआ करें कि पाकिस्तान महफूज रहे, क्योंकि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। पाकिस्तान के सब सियासतदानों का ये फ़र्ज़ है कि इस आग को ठंडा करें, वरना दुश्मन तो आपके सर पर खड़ा ही है। और हिंदुस्तान में भी 22 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनकी हालत ज़्यादा देखें। अपने और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।